بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عن ميمون الكردي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل تجوز امرأة على ما قل من المهر أو كسر ليس في نفسه أن يودي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. بڑی اہم حدیث شریف ہے جو سب کو غور سے سننا چاہیے اور اس حدیث سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. میمون کردی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی عورت سے کم یا زیادہ مہر پر نکاح کیا اور اس کے دل میں اس حق مہر کی ادائیگی کا ارادہ ہی نہیں ہے، یعنی مہر تو باندھ لیا لیکن دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو قیامت میں اللہ کے حضور میں زنا کار کی حیثیت سے پیش ہوگا. مہر باندھ کے اگر مہر نہیں دے رہا ہے اور ارادہ بھی نہیں ہے دینے کا اور آخر تک بھی نہیں دیا تو اللہ کے حضور میں جب پیش ہوگا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ زنا کار کی حیثیت سے ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جو شخص ادائے مہر کے بارے میں شروع ہی سے بدنیت ہے، اس نے مہر کا اقرار تو کر لیا ہے لیکن دل میں یہ ہے کہ یہ بس زبانی بات ہے، دینا دلانا کچھ نہیں ہے، تو اس کے نکاح میں اتنا بڑا نقص اور وہ اس درجے کا گنہگار ہے جو مہر نہیں دے رہا کہ قیامت میں وہ زنا کا مجرم قرار دیا جائے گا. ایسا ہے جیسے زنا کرنے والا. قریب اسی مضمون کی اس کے علاوہ بھی متعدد حدیثیں مختلف کتب حدیث کے حوالے سے کنز العمال میں نقل کی گئی ہیں. ان حدیثوں میں ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید اور آگاہی ہے جو مہر کو صرف زبانی اور رسمی بات سمجھتے ہوئے اتنی بڑی رقم کے مہر مقرر کر لیتے ہیں کہ جن کی ادائیگی کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا. مثلا 5 لاکھ 10 لاکھ 6 لاکھ 20 لاکھ اور ارادہ ہے نہیں دینے کا. اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ میں سب سے پہلی چیز نکاح میں آنے کے بعد یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی بیوی کا مہر ادا کروں. اگر مہر معجل ہے تب تو فوری ادا کرنا ہے، پہلی رات میں دینا ہے، پہلے ہی دے دینا ہے مہر معجل میں. اور مہر معجل ہے تو جب بیوی مطالبہ کرے، چاہے پہلے دن کرے، چاہے 10 دن میں کرے، چاہے مہینے میں کرے، اگلے 1 سال کے بعد کرے، جب بھی مطالبہ کرے عورت تو اس کا مہر ادا کر دینا چاہیے. مہر میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے. تو مہر اتنی زبردست چیز ہے کہ ایک تو اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، مہر لازمی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اگر مہر دینے کا ارادہ نہیں ہے کسی کا تو ایسا شخص زنا کرنے والا سمجھا جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. عن ابی سلمۃ قال سألت عائشۃ کم کان صداق النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان صداقہ لازواجہ 12 اوقیۃ ونش. ابو سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کتنا تھا، تو انہوں نے بتلایا کہ آپ نے اپنی بیویوں کے لیے جو مہر مقرر فرمایا تھا وہ 12.5 اوقیہ تھا. 12.5 اوقیہ کتنا ہوتا ہے اس کو سمجھ لو، میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا. 1 اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا تھا. 1 اوقیہ 40 درہم کا، اس حساب سے 12.5 اوقیہ کے پورے 500 درہم ہوتے تھے. تو 500 درہم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کا مہر مقرر فرمایا تھا. یہ حساب اور تشریح خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے.
یہاں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ اس زمانے میں 500 درہم کی رقم اچھی خاصی ہوتی تھی، اس سے کم و بیش 40-50 بکریاں خریدی جا سکتی تھی، یعنی 500 درہم میں 40-50 بکریاں خریدی جا سکتی تھی، یہ مہر تھا، اور یہ مہر سنت ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، 2000، 5000، 3000، 10,000، یہ کوئی مہر ہے؟ مہر نبی کیا ہے؟ اتنا مہر تھا حضور کے زمانے میں کہ اس مہر کے بدلے میں 40-50 بکریاں خریدی جا سکتی تھی، تو یہ مہر سنت ہے، نہ زیادہ ہے نہ کم ہے۔ اور 500 درہم کا وزن میں نے پہلے بھی بتایا 500 درہم کا وزن جو ہوتا ہے وہ 1530 گرام ہے۔ کتنا ہے؟ 1530 گرام چاندی، یعنی 153 تولہ چاندی آج کے حساب سے یہ 500 درہم کا وزن ہے۔ لہذا 500 درہم وزن 1530 گرام یا 153 تولہ چاندی مہر فاطمی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مہر فاطمی جو حضور علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو مقرر کیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے تمام ایک کو چھوڑ کے، ان کا تو اور زیادہ تھا، ان کا تو 4000 درہم تھا، تو ان کو چھوڑ کر کے حضرت ام حبیبہ کو، چونکہ ان کا بادشاہ نے مہر مقرر کیا تھا حبشہ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کا مہر فاطمی یعنی 500 درہم ہوتا تھا۔ یہ اس حدیث شریف سے ہمیں سبق ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی حدیث وہ بھی آ رہی ہے کہ ایک بیوی کا مہر جو آپ کا زیادہ تھا وہ کس نے دیا تھا؟ عن ام حبیبۃ انہا کانت تحت عبید اللہ ابن جحش فمات بارض الحبشہ فزوجها النجاشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وامہرها عنہ 4,000 درہم وبعث بها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع شرحبیل بن حسنہ۔ یہ ہے وہ ایک بیوی، حضرت ام حبیبہ، حضرت امیر معاویہ کی بہن، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ وہ عبید اللہ بن جحش کے نکاح میں تھی، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے مکے سے ملک حبشہ کو ہجرت کی، یعنی مسلمان ہو گئی تھی، ہجرت کر کے حبشہ گئی، اور وہیں حبشہ میں ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش کا انتقال ہو گیا، تو حبشہ کے بادشاہ جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ بھی مسلمان ہی ہو گیا تھا، نجاشی بادشاہ۔ تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان کا نکاح، یہ حضرت ام حبیبہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، خود ہی کر دیا، وہیں حبشہ میں رہتے ہوئے وہیں نکاح کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود ہی 4,000 درہم مہر باندھ کے خود ہی ان کو ادا کر دیا۔ تو یہ مہر باندھے تھے کس نے؟ حبشہ کے بادشاہ نے، اور ادا بھی کس نے کیے؟ حبشہ کے بادشاہ نے۔ تو اور پھر شرحبیل بن حسنہ صحابی کے ساتھ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا، تو نکاح بھی انہوں نے پڑھایا، کس نے؟ حبشہ کے بادشاہ نے، حضور سے اجازت لے کے نکاح بھی انہوں نے پڑھا دیا، اور مہر بھی انہوں نے دے دیے، اور مہر بھی خود ہی مقرر کر دیے 4,000 درہم، اور پھر ان کے بعد حضور حضرت شرحبیل بن حسنہ صحابی کے ساتھ حضور کے پاس بیوی بنا کر ان کو بھیج دیا۔ بہرحال ان کا تو بہت زیادہ تھا، اور باقی اس کے علاوہ سب ازواج مطہرات کا نکاح کیا نام اس کا مہر، یہ مہر فاطمی 1530 گرام، اور عربی میں اس کو 12.5 اوقیہ، جس کا وزن 500 درہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔